اگر کہیں کسی وجہ سے کہیں انسلٹ ہو جاتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالو ود ان دا پیرامیٹرز آف دی لاز آف دیٹ کنٹری، نہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ جنگلیوں اور وائلڈ لوگوں کی طرح بندوقیں یا تلواریں اٹھا کے تو نکل جائیں گے، ہم شروع کریں گے اور ہم ختم کریں گے. واٹ از دس نان سینس؟ اس کی گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گئی ہے. اگر ہم لوگوں نے زندہ رہنا ہے، انسانیت کی طرح رہنا ہے، تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح ایکٹ کرنا ہے، تو وی ہیو ٹو فیس دس کائنڈ آف نان سینس. سرحد کے اس پار میں خوش آمدید، سواگت. اس وقت کی سب سے بڑی خبر آ رہی ہے بھارت کے شہر ادے پور سے، جہاں پر 2 مسلم نوجوانوں نے کنہیا لال نام کے ایک ٹیلر کا بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، اور اس کی وجہ بتائی کہ ٹیلر نے نپور شرما کے سمرتھن میں پوسٹ کی تھی، اور اسی کے چلتے ان 2 مسلمان نوجوانوں نے ٹیلر کی شاپ میں وہ گئے اور اپنا ناپ دینے کے بہانے سے انہوں نے قتل کر دیا اس ٹیلر کنہیا لال کا. ماحول بڑا ٹینسڈ ہے پورے اسٹیٹ کے اندر. ادے پور کے اندر دھارا 144 لگائی گئی ہے. حالات کو دیکھتے ہوئے دونوں کمیونٹیز سے وہاں کی حکومت نے کہا ہے کہ آپ پیس بنائے رکھیں. تو اسی کے اوپر ہم بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے بیرسٹر حامد بشانی صاحب نے. پروگرام میں آپ کا خیر مقدم ہے بشانی صاحب. تھینک یو جناب، شکریہ. پہلے تو ہم یہ بات کر لیں جی، ادے پور میں جو ہوا ہے، جیسا میں نے کہا، کنہیا لال نام کے ایک ٹیلر کا دن دہاڑے قتل کر دیا گیا. قتل کرنے والے 2 مسلمان نوجوانوں نے ایک ویڈیو بنایا. ویڈیو میں باقاعدہ انہوں نے دھمکی دی کہ گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اور پھر انہوں نے جا کے سر واقعی میں تن سے جدا کر بھی دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر نریندر مودی کو بھی دھمکی دی. تو کیا کہیں گے آپ بشانی صاحب، ہندوستان کے مسلمانوں پہ اس کا کیا اثر ہوگا؟ لیکن اس سے پہلے اس واقعے پہ ہم بات کرتے ہیں. دیکھیں جی، یہ تو بڑا کمپلیکس قسم کا ایشو ہے، اور اس کو اگر تھوڑے سے براڈر پرسپیکٹیو میں رکھ کے اگر آپ دیکھیں تو یہ کوئی ٹیپیکلی جو ہے وہ ہندو مسلم مسئلہ نہیں ہے، بلکہ بلاسفیمی کا جو ایشو ہے وہ اس حد تک ایک سیریس شکل اختیار کر گیا ہے کہ یہ خود ایسے ملکوں میں جہاں پہ کہ اوور ویلمنگ یا ٹوٹل میجارٹی جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، وہاں بھی یہ ایک بہت بڑا ایشو بن گیا ہے. اور ایشو اس نقطہ نظر سے کہ یہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں جو ہے وہ ایک ہتھیار بن گیا ہے، اپنا ذاتی غصہ، ذاتی ایگریشن اور بہت سارے حالات میں اپنا ذاتی اگنورینس اور جہالت کو ڈسپلے کرنے کے لیے. اب یہ جو کچھ انڈیا کے پرسپیکٹیو میں انہوں نے کیا، تو اس کا ایک تازہ چونکہ ایک واقعہ ہوا، ایک خاتون نے جو سٹیٹمنٹ دی اس کے خلاف، چونکہ بی جے پی نے جو ایکشن لیا اس کے بعد نارملی یہ معاملہ جو ہے وہ اس کو ٹھنڈا ہو جانا چاہیے تھا. لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی شکل میں یہ مسئلہ موجود ہے، اور اس کی مختلف جو ہے ڈائمنشنز ہیں، کہیں کسی شکل میں باہر آ رہا ہے، کہیں کسی شکل میں آ رہا ہے. لیکن میں اس کو اس طریقے سے دیکھتا ہوں کہ یہ ایک براڈر مسئلہ ہے، جو یہ پورا جو یہ کمیونٹی ہے جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں، اس کو میں سمجھتا ہوں کہ بہت برے طریقے سے ہرٹ کر رہا ہے. اب آپ انڈیا میں تو چلیں، ان کے پاس ایک جسٹیفیکیشن آ گئی کہ وہ جو اسپوک پرسن تھی اس نے ایک بیان دے دیا، اور اس لیے ہمیں ایک بہانہ مل گیا کہ اب ہم جو ہے وہ کسی صورت میں، حالانکہ اس کے بھی مختلف جو ہیں وہ پیرامیٹرز ہیں کہ کوئی آدمی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو اس کو وہ کس حد تک کیا سزا دی جا سکتی ہے، یا وہ اس پہ ریگریٹ کرتا ہے یا اپنے الفاظ واپس لیتا ہے تو اس کی کیا پوزیشن ہے. وہ ایک پورا ایک سوال ہے جس کا اپنی ایک جو ہے وہ جورس پروڈنس ہے، لیگلیٹیز ہیں، اس پہ بات ہو سکتی ہے. لیکن پریکٹس میں ہم نے جو دیکھا وہ یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں جو لوگ ملوث ہوتے ہیں ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے وہ ڈیفینڈر آف پرافٹ آف اسلام یا کسی بھی طریقے سے اسلام کے سپاہی نہیں مانا جا سکتا، اور نہ ان کو یہ درجہ دیا جا سکتا ہے. اور میرے نزدیک سب سے بڑی خرابی یہیں سے شروع ہوتی ہے. کم از کم پاکستان کے جو سچویشن میں ہم نے جہاں تک اس کو بہت ہی زیادہ جو ہے وہ ڈیپلی آبزرو کیا ہے کہ جتنے اس طرح کے واقعات ہوئے، اور یہ واقعات سے مراد کیا ہے کہ جس کے ساتھ بلاسفیمی
जुड़ी हो, वो ब्लास्फेमी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबीयीन के खिलाफ किसी ने बात कर दी हो, किसी और जो बड़ी पर्सनालिटी है या कोई मजहबी रूहानी पेशवा है उसके खिलाफ कर दी हो, या जो मजहबी किताबें हैं जैसे कुरान शरीफ है या हदीस शरीफ है, इसके खिलाफ किसी ने बात कर दी, तो ये सारा उसी जो है ना पर्सपेक्टिव में आता है और उसी में रख के देखना चाहिए। अब इसमें जो सबसे बड़ा सवाल है, इस पे किसी को कोई एतराज नहीं। जैसे देखे पाकिस्तान ने शुरू शुरू में जब ब्लास्फेमी का लॉ बनाया था, तो पाकिस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं थी जिन्होंने इसको बहुत ज्यादा जो है वो अपोज किया था। और उनका नुक्ता नजर ये था कि भाई ये कानून से हमें कोई एतराज नहीं, हम नहीं कहते कि आप किसी भी प्रॉफिट की या किसी भी जो मजहबी जिसको वो इलामी किताब कहते हैं, कमिंग फ्रॉम द गॉड, आप उसकी बेइज्जती करें या उसकी तौहीन करें, हम ये नहीं कहते। लेकिन हम ये कहते हैं कि इस तरह के कानून बनाना, तो उनको नाफज करना और फिर उनके अंदर जो प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस होती है और प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस होता है उसको लागू करना नामुमकिन हो जाता है। यानी वो रूल ऑफ लॉ से जो है वो टकराना शुरू हो जाती हैं इस तरह की एक्टिविटीज, और उसको वो लोग जो है तारीखी तनाजुर में देख रहे थे। आप देखे जितने जो है इस तरह के डिवाइन रिलीजन आप कह सकते हैं या गॉड की तरफ से जिनको मंसूब किया जाता है, उसमें जो है वो हजरत मूसा का मजहब हो, यहूदियत जो है, या ईसाइयत हो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का, या हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातिमुन नबिय्यीन का, तो इन सब में आपने देखा कि मुख्तलिफ अदवार में, हालांकि वो दौर बहुत मुख्तलिफ थे और उनके दरमियान हजारों सालों का एक पीरियड इन्वॉल्व है, लेकिन उस दौर में भी ब्लास्फेमी किसी न किसी तरीके से जो है, ऑल्दो कि इट वाज नॉट ए लीगल कोडिफाइड किस्म का लॉ, लेकिन ब्लास्फेमी के नाम पे जो है वो लोगों को कत्ल किया जाता रहा, लोगों की गर्दनें उतारी जाती रही हैं, लोगों को कैद किया जाता रहा, लोगों की आंखें निकाली जाती रही। अब जब आप एक डिवाइन प्रोसेस में हैं और आप एक सुपर नेचुरल किस्म की हस्ती को डिफेंड करते हैं, तो उसके पीछे आपका सबसे बड़ा हथियार अखलाकियात होती है। सर्टिफिकेट तो किसी की जेब में नहीं होता ना कि अल्लाह ताला ने किसी को अपॉइंट किया हुआ है कि आई हेयर बाय अपॉइंट यू एज माई सोल्जर टू गो एंड किल दैट पर्सन और डू दैट पर्सन। जाहिर है वो एक अखलाकी आप कंपेलिंग फील करते हैं। तो क्या ये लोग जो हैं, जैसे ये आपने अभी वीडियो में देखे कि इस तरह की ब्रूटल किस्म की सोच रखने वाले लोग, क्या उनको ये सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि वो ब्लास्फेमी को बहाना बना के तो अपने अंदर छुपा हुआ गुस्सा, नफरत, फ्रस्ट्रेशन, मायूसी, डिसअपॉइंटमेंट, इवन डिप्रेशन, ये सारी चीजें जो उनकी पर्सनालिटी का हिस्सा हैं, उसका वो इजहार करें और किसी की जान ले लें? मैं समझता हूं कि दैट इज नॉट द पर्पस ऑफ दिस लॉ। और इसमें कतन किसी तरह की, अगर खुद जो है वो पैगंबर इस्लाम भी आज अगर होते तो वो कतन इसको किसी तरीके से जस्टिफाई करने ना करते कि ये कोई तरीका नहीं। और इस तरह की बड़ी लंबी चौड़ी डिस्कशन है जिसमें मैं नहीं जाना चाहता कि उनकी अपनी लाइफ में उनके साथ कितनी ब्लास्फेमी हुई, उनको कहाँ कहाँ इंसल्ट किया गया, कहाँ कहाँ हमले किए गए, तो उसका जवाब क्या था। वो चूंकि लंबी कहानियां हैं जिनको बाज़ लोग चैलेंज करते हैं उनकी एथेंटिसिटी को, इसलिए उसमें जाए बगैर मैं ये कहता हूँ कि कॉमन सेंस का सवाल है। तो इसमें हमने पाकिस्तान में देखा कि इसको दो तीन तरीकों से जो है वो यूज किया गया। एक तो आपके जो ग्रोही मफादात होते हैं, ग्रोही मफादात से मुराद ग्रुप ऑफ पीपल व्हेन दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर इंटरेस्ट, और मेनली विलेजेस में, जहाँ पे आपने देखा कि वहाँ क्रिश्चियंस को या कहीं हिंदू को या किसी सिख को या किसी इस तरह के लोग को ब्लास्फेमी के बहाना करके तो उसको एलिमिनेट किया गया। और वो ग्रुप ऑफ पीपल जो है उसकी या तो वहाँ पे कोई ख़ानदानी दुश्मनियाँ चल रही थी, या उनका कोई ज़मीन का झगड़ा था, या कोई पर्सनल ग्रज, जो दुनिया में सबसे बड़ा एक जो है कत्ल व गारतगरी की वजह है वो था। किसी की कहीं अना इन्वॉल्व थी, कहीं पॉलिटिकल मोटिव्स थे, ये सारी चीज़ें मिला के। तो आज तक आप मुझे बताते हैं कि पाकिस्तान में किसी एक केस में भी, हालांकि वहाँ पे सैकड़ों केस हो चुके हैं, आप पूरे दावे से कोई जज, कोई लॉयर, कोई क्लैरिक, कोई मजहबी पेशवा, कोई लीडर, कोई ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मुझे बता दे कि ये केस जो है जी ये जस्टिफाइएबल है? नॉट ए सिंगल वन। वो एक्ट करने वाले जो है धुतकारे हुए लोग हैं। महज दाढ़ी रख लेने से या ऊपर टोपी पहनने का मतलब ये नहीं कि आप एक बरगजीदा
اور پاک ہستی ہو گئے اور آپ کو لائسنس مل گیا دوسری قومیتوں کو یا دوسرے مذاہب پہ حملے کرنے کا. جی اندر سے یہ دھتکارے ہوئے لوگ ہیں جن کو اٹس ناٹ اپریشیٹڈ بائی دیئر اون کالیگز اور ان کے اپنے جو ہے وہ لوگوں میں. کہیں جو ہے وہ کرمنلز ہیں, کہیں پہ ایسے ایسے چارجز ہیں. تو اس لیے یہ ایک جو ہم نے ٹرینڈ شروع کر دیا کہ چیلنج جی اچھا بلاسفیمی پہ مارا گیا ٹھیک ہو گیا جی, یہ جو ٹھیک ہو گیا یا خاموشی کا جو کنسپیریسی آف سائلنس ہے جس کو ہم جو ہے وہ اختیار کر لیتے ہیں, یہ اس کا نتیجہ. دس از ناٹ اباؤٹ انڈیا اور اباؤٹ پاکستان اور اباؤٹ اینی ادر کنٹری. یہ جہاں کہیں بھی کوئی آدمی ہے جو اس فیتھ سے تعلق رکھتا ہے, مسلم فیتھ سے, اور وہ سمجھتا ہے کہ ہی اوز سم تھنگ ٹو ہز پرافٹ, اس کے پاس کوئی ایتھیکل اینڈ مارل گراؤنڈز ہیں, تو اس کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ یہ اس طرح کے گنڈا گرد قسم کے عناصر جو ہیں یہ جب آگے ہو جاتے ہیں تلواریں اٹھا دیتے ہیں, بندوقیں اٹھا دیتے ہیں اور ایسے بے بنیاد قسم کے دعوے کرنے شروع, مثلا مودی صاحب کو وہ کیا کر لیں گے. اس پر آتے سوال ہیں, اس پر آئیں گے. اس سے پہلے میں آپ سے یہ اس جاننا لیے چاہتا ہوں, میں آپ نے کہا سمجھتا ہوں کہ یہ ایکولی کنڈیمیبل ہے جی. ہم کہتے ہیں کسی پرافٹ کا کیا, پرافٹ تو خیر بہت وہ اس سطح پہ آتے ہیں جو لوگوں کے چھوٹے چھوٹے مذہبی جو اپنے مقدس مقامات ہیں یا چھوٹے چھوٹے گورو اور جو انہوں نے اپنے بنائے ہوتے ہیں خود ساختہ, بھی ان کی بھی آپ کو انسلٹ کرنے کا کسی کو قطعاً اختیار نہیں. لیکن اگر کہیں کسی وجہ سے کہیں انسلٹ ہو جاتی ہے تو اٹ ہیز ٹو بی ریزالوڈ ود ان دا پیرامیٹرز آف دی لاز آف دیٹ کنٹریز, نہ کہ آپ کو اجازت دے دی جائے کہ آپ جنگلیوں اور وائلڈ لوگوں کی طرح بندوقیں یا تلواریں اٹھا کے تو نکل جائیں گے, ہم شروع کریں گے اور ہم ختم کریں گے. واٹ از دس نان سینس. اس کی گنجائش میں سمجھتا ہوں کہ ختم ہو گئی ہے. اگر ہم لوگوں نے زندہ رہنا ہے, انسانیت کی طرح رہنا ہے, تہذیب یافتہ لوگوں کی طرح ایکٹ کرنا ہے, تو وی ہیو ٹو فیس دس کائنڈ آف نان سینس. آپ نے کہا کہ اس قسم کے جو لوگ ہیں وہ اکثر اپنے ہی دوستوں کے بیچ میں, پریوار کے بیچ میں دھتکارے ہوئے ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ اب تک یہ لوگ ٹھیک ایسے ہی ہوں دھتکارے ہوئے, لیکن آج تو یہ قوم کے ہیرو ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ ٹرینڈز کو دیکھیں اور جس طرح سے مسلمانوں کی طرف سے کمنٹس آ رہے ہیں, نہ صرف انڈیا میں بلکہ پاکستان کے اندر بھی, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مرد مجاہد تھے اور جیتے رہو میرے بچوں, بڑا تم نے اچھا کام کیا ہے. اور جو نعرے مسلمانوں کی طرف سے لگائے جا رہے تھے گستاخ نبی کی ایک ہی سزا, سرتن سے جدا, سرتن سے جدا, تو انہوں نے تو وہی کیا ہے جو نعرے لگائے جا رہے تھے. اب آ کے کہنا کہ نہیں جی یہ تو بہت غلط ہو گیا ہے یا یہ ہے وہ ہے. کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس وقت کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی یہ ٹھیک نہیں ہوا ہے, لیکن وہ لوگ بہت کم ہیں. اکثریت جو ہے وہ ان لوگوں کی اس وقت دکھائی دے رہی ہے جو کہ ان لوگوں کے سپورٹ میں کھڑے ہیں. ہو سکتا ہے, میں ایک بار کے لیے مان بھی لیتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میجورٹی مسلم کمیونٹی جو ہے وہ کنڈیم کرتی ہو ان ایکشنز کو, لیکن وہ خاموش ہیں. وہ خاموش ہیں اس ڈر کے چلتے کہ کہیں اگر ہم نے کوئی افسوس کا اظہار کیا یا ان لوگوں کو کنڈیم کیا تو پھر ہمارے اوپر بھی ہماری اپنی کمیونٹی کے انتہا پسند لوگ ہیں وہ ٹوٹ پڑیں گے. تو آپ یہ بتائیں ایسے میں جو ایک لبرل قسم کی سوچ رکھنے والے یا جو قانون پر یقین رکھنے والے مسلمان ہیں, ان کا کیا رول ہونا چاہیے؟ دیکھیں جی, یہ جو رسک ہے نا, رسک آف رننگ انٹو ڈینجر, یہ ریئل ہے, یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ان ریئل ہے. ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. جیسے یہ ہو گیا, جیسے ابھی یہی جس پہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہ ریئل ہے. تو اس پہ لوگوں کی خاموشی جو ہے وہ فطری ہے, وہ سمجھ میں آتی ہے. یہ کوئی ان ایکسپلینیبل قسم کی سچویشن نہیں ہے. رہا سوال جو آپ بات کرتے ہیں, میں نے بھی دیکھا کہ ہزاروں کی تعداد میں جلوس نکلتے ہیں یا ہزاروں کی تعداد میں سوشل میڈیا پہ لاکھوں کی تعداد میں جو ہے سرکولیشن ہے اس طرح کے مٹیریل کی, جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ جسٹیفائیبل ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آرگنائز گروپ آف پیپل ہے, دے مائٹ بی ان لاکس اور اربز اور ملینز اور بلینز اور وٹ ایور یو کال دیم اور کاؤنٹ دیم, لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ جسٹیفائیبل ہے. یہ کوئی جسٹیفیکیشن کسی دنیا میں کسی شخص کے پاس کوئی ایسا کاز ہے ہی نہیں جس کی بنیاد پہ وہ کسی کی جان لے. بات ختم ہے. یہ اصول انسانیت نے اپنایا ہوا ہے بہت جگہوں پہ جہاں وہ سکون سے اور امن سے رہتے ہیں, اور یہ اصول ہم لوگوں کو بھی اپنانا پڑے گا. اب کوئی چیز بھی ابو
دا لا نہیں ہے. پاکستان یا کسی اسلامی ملک کا لا جو ہے اس میں یہ نہیں لکھا ہوا ہے. ایون آپ سعودی عربیہ جیسے ہائیلی کنزرویٹو قسم کی کنٹری میں بھی یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ آپ کی اپنی خواہشات یا ججمنٹ یا جو بھی آپ کی سوچ ہے وہ ابو دا لا ہے اور آپ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے خود ہی جج بن جائیں, خود ہی پراسیکیوٹر بن جائیں اور خود ہی بندے کو تہ تیغ کر کے تو اس کو سزا کا حقدار ٹھہرا دیں تو اس کے بعد آپ ہیرو بن جائیں. دیٹس ناٹ دا وے سوسائٹی شوڈ ورک. یہ انفارچونیٹلی جہاں کہیں بھی مسلمان اگر اس معاملے میں انوالو ہیں تو میں سمجھ رہا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں, چونکہ وہ رول آف لا کو اگر انڈرمائن کر رہے ہیں تو رول آف لا کو انڈرمائن کر کے تو آپ نہ پرافٹ کی کو خدمت کر سکتے ہیں اور نہ کسی اور طریقے سے آپ اپنا جو بھی آپ کا کاز ہے جس کو آپ جو ہے وہ ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یہ اس طریقے سے ہائی لائٹ ہوتا ہے, بلکہ آپ سوسائٹی میں ایک انارکی پھیلا رہے ہیں. آپ یہ خود دیکھ لیں کہ اس وقت انڈیا میں جو معاملہ چل رہا ہے جو مسلمانوں کا لے کے کہ جی یہ جلوس نکل گیا, وہ احتجاج ہو گیا, جی ہمارے ساتھ یہ زیادتی ہو گئی, وہ ظلم ہو گیا وغیرہ وغیرہ, تو کیا وہ معاملہ جو ہے وہ اس طرح کے واقعات سے جو ہے اس کو مدد ملتی ہے یا وہ ڈیمیج ہوتا ہے؟ دیکھنا تو یہ ہے. تو اب یہ جو ہے وہ کوئی جنگ تو ہے نہیں کہ آپ اس کو جو ہے وہ جنگ میں ہر چیز جائز ہوتی ہے, وہ بھی پرانے زمانے کی باتیں. آج کل جنگ میں ناجائز چیزوں کی بہت لمبی لسٹ ہے جس کو آپ لبرل مسلمانوں کو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ ان کو اس کو کنڈیم کرنا چاہیے اوپنلی اس طرح کے ایکٹ کو, کہ اگر کہیں بھی کوئی, ہم یہ نہیں کہتے کہ بلاسفیمی ہونی چاہیے یا کسی کو بلاسفیمی کرنی چاہیے, ہم خود نہیں کرتے کسی کے مذہبی پرسنالٹی یا کسی چیز کی, لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی کرتا بھی ہے تو اس کے لیے قانون کی حدود کے اندر رہ کے جو چارہ جوئی آپ کر سکتے ہیں, اخلاقیات کی حدود کے اندر رہ کے جو چارہ جوئی کر سکتے ہیں, یہ تو آپ پرافٹ کی اور اس کی ساری ٹیچنگ کی بھی ایک طریقے سے انسلٹ کر رہے ہیں کہ آپ اٹھ کے بندے کو جو ہے وہ موقع پہ قتل کر دیں. یہ کون سے اسلام میں یا کون سی حدیث میں یا کون سے قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ آپ جج بھی خود ہیں, وکیل بھی خود ہیں اور جناب جو ہے وہ گولی مارنے والے جلاد بھی خود ہیں؟ اس کہاں کا پہ ہے؟ جی اس میں دلیل یہ دی جاتی ہے کہ پچھلے 3-4 سالوں میں جس طرح سے تحریک لبیک یا رسول اللہ جو تنظیم ہے پاکستان کی, اس نے جو نعرے بلند کیے ہیں, ایک تو یہ ہے ہی گستاخ نبی کی ایک سزا سرطن سے جدا, سرطن سے جدا, اور دوسرا یہ ہے کہ منصب کا نبی ان فقتلوہ. یہ نعرہ بڑا مقبول ہوا پچھلے 2-3 سالوں میں, ہم سب نے سنا ہے اور بار بار سنا ہے, ہم نے اپنے پروگرامز میں بھی ڈسکشن کیا ہے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا کے کہ جو بھی تمہاری نبی کے بارے میں بد زبانی کرے تم اس کا سر تن سے جدا کر دو. اسی طرح کی جو ہے اس حدیث کا مطلب ہے. تو یہ حدیثیں مولوی کوٹ کرتے ہیں, اور ان نوجوانوں کو جنہوں نے ادے پور میں اس ٹیلر کا قتل کیا, ان کے بھی یہی نعرے ہیں. تو کتنی سملیرٹی ہے دونوں طرف کے نعروں کے اندر. ہندوستان میں کم سے کم میں اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ میں نے زندگی میں ہمارے مسلمانوں کو یہ نعرے لگاتے ہوئے نہیں دیکھا. تو کیا یہ اثر ہے آج کی اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کی ایج کا کہ وہ وہاں کے مولویوں کو دیکھ کے بھی ان پہ اثر ہوتا ہے ان کا؟ دیکھیں جی, سوشل میڈیا ہے اور میں یہ کہتا ہوں کہ انفارچونیٹلی سوشل میڈیا جو ہے ایک ایسی جدید ٹیکنالوجی ہے جس پہ کلیرکس جن کو آپ مولوی کہتے ہیں وہ بلیو ہی نہیں کرتے. ان کے نزدیک یہ شرک ہے, ان کے نزدیک یہ کوئی ایک کفر کی ایجاد ہے, انوینشن آف دی نان بلیورز اور سم تھنگ لائک دس, ایک ویسٹرن ورلڈ کا ایک فتنہ ہے, اس کو وہ کہتے ہیں سوشل میڈیا. لیکن میں آپ کو پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ گزشتہ 5-7 سالوں میں جس طریقے سے جو ریلیجس فنڈامنٹلزم اور ریلیجس کلیرک ہے اس نے جو ہے وہ سوشل میڈیا کو یوز کیا, اس کو باقی لوگوں نے یوز نہیں کیا, وہ فائدہ نہیں اٹھایا. اور انہوں نے اس کو میں مس یوز کہوں گا, آپ یوز اس کو نہیں کر سکتے, یہ مس یوز ہے کہ آپ نے ایک پلیٹ فارم آیا جس کے آپ ٹوٹلی خلاف ہیں, اور پھر آپ اسی پلیٹ فارم کو بنیاد بنا کے تو اپنا جو نفرت انگیز پیغام ہے اس کو آپ اسلام یا کسی بھی مذہب کے لبادے میں لپیٹ کے جو ہے وہ آپ پیش کر رہے ہیں. اور مسلمان جو کلیرک ہے اس کی جو تنگ نظری ہے اور اس کی جو نیرو مائنڈڈنیس ہے اور اس کی جو نفرت ہے اور اس کا جو باعث ہے اگینسٹ دا سوسائٹی, وہ صرف اس سوشل میڈیا سے نہیں, آپ پیچھے جا کے ہسٹری میں دیکھیں کہ جب جو ہے وہ پرنٹنگ پریس سامنے آئی
تو انہوں نے کہا یہ شیطان کا کارنامہ ہے اور اس کو ہم استعمال نہیں ہونے دیں گے، اور 400 سال تک جو ہے مسلمان دنیا کو اندھیرے میں انہوں نے قید کیے رکھا۔ اور جب وقت آیا تو سب سے زیادہ پرنٹنگ پریس جو ہے اس کا فائدہ کس نے اٹھایا؟ ان لوگوں نے۔ دنیا میں آج بھی سب سے زیادہ بک کون سی پرنٹ ہوتی ہے جناب؟ بائبل، تو اس کے بعد شاید قرآن شریف۔ تو پھر پرنٹنگ پریس جو ہے جس کو 300-400 سال تک یہ دونوں جو فنڈامنٹلسٹ تھے، وہ بائبل والے ہوں یا اسلام والے ہوں، انہوں نے اس کے بعد جو لوڈ اسپیکر آیا جو کہ سوشل میڈیا کی ایک ایگزامپل آپ سمجھ لیں، جی جی تو اس کے خلاف ان کے فتوے آپ دیکھ لیں، اور پھر سب سے زیادہ اس کو مس یوز جس نے کیا وہ یہی ملا تھے۔ اس کے بعد ٹیلی ویژن آیا تو اس کے خلاف فتوے، اور اس کے بعد سب سے زیادہ اپنی نفرت اور فتنہ جو انہوں نے پھیلایا وہ اسی کو انہوں نے یوز کیا۔ اب وہ سوشل میڈیا کو مس یوز کر رہے ہیں۔ یہ اس کا گڑھ پاکستان اس لیے ہے کہ وہاں پہ اسٹیٹ جو ہے وہ نو انگلی جو ہے وہ اگنور کر رہی ہے، جس کو آپ ول فل اگنورینس کہتے ہیں۔ جان بوجھ کے آپ ان کو اوائڈ کر رہے ہیں چونکہ آپ نے ان سے ووٹ لینے، یا آپ کی سیاسی مجبوری ہے، یا آپ اندر سے وہی چاہتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ ورنہ یہ آپ دنیا میں کسی بھی اسٹیٹ کو اگر یہ اجازت دے دیں گے کہ وہ اس طرح کے ایلیمنٹ کو شیلٹر فراہم کرے، ان کو اس طرح کی سرگرمیوں پہ باز پرس نہ ہو، تو ڈیفینیٹلی آج کے سوشل میڈیا کے دور میں جو میسج وہ دیں گے وہ اسٹیٹ کی حدود کے اندر نہیں رکا رہے گا، وہ کراس کرے گا سرحدیں، باؤنڈریز، وہ انڈیا میں بھی پہنچے گا، وہ افغانستان میں بھی جائے گا، وہ روس تک بھی پہنچے گا۔ تو یہ ہوا ہے سارا جو سوشل میڈیا کی وجہ سے۔ اسی لیے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں، یعنی مسلمان جہاں کہیں بھی جس ملک میں آباد ہے، وہ کسی نہ کسی طریقے سے کنیکٹ کرتا ہے اس طرح کے جو ایکسٹریمسٹ قسم کے سینٹرز ہیں، یا ماڈریٹ سینٹرز ہیں، یا انلائٹنمنٹ کے سینٹرز ہیں، وہ ان سے کنیکٹ ہوتے ہیں۔ اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان تک زیادہ کون پہنچتا ہے، کس کے پاس وسائل زیادہ ہیں۔ اب اگر پاکستان میں جو فنڈامنٹلسٹ اسلامک ایکسٹریمسٹ جو ہیں وہ اسٹیٹ کے شیلٹر میں رہے ہیں 30-35 سال تک، اسٹیٹس کی طرف سے سپانسر ہوتے رہے، اور میں نے لفظ اسٹیٹس استعمال کیا، دیٹ انکلوڈ اسٹیٹ آف پاکستان، اسٹیٹ آف سعودی عربیہ، اسٹیٹ آف کویت، اسٹیٹ آف دس اینڈ دیٹ، تو وہ بلینز آف ڈالر خرچ کر کے، تو اس کا جو چمتکار ہے وہ اب صاف نظر آ رہا ہے۔ اس کا اثر انڈیا پہ بھی پڑے گا، اس کا اثر جو ہے وہ سعودی عرب پر بھی پڑے گا، اور سب تنگ ہوں گے۔ پاکستان تو آلریڈی جو ہے وہ بربادی کے دانے پہ کھڑا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، لیکن ابھی تک انہوں نے سبق کوئی نہیں سیکھا کہ اس کا کوئی سبق سیکھے تو ہم ایز اے اسٹیٹ اپنی رسپانسبلٹی لیں اور اپنی ریٹ کلیم کریں اور ان کو خاموش کرائیں یا ان کو لگام دیں۔ ایسا کچھ نہیں۔ جی، اس معاملے میں ایک آخری سوال میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ویڈیو میں یہ جو دو مسلم نوجوان ہیں جنہوں نے قتل کیا، انہوں نے پرائم منسٹر مودی کو بھی دھمکی دی۔ تو آج بھارت کا مسلمان ویسے ہی پولیٹیکلی آئسولیٹڈ ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، وہ ہر الیکشنز میں ایک بھی سیٹ نہیں جیت کے آ پا رہے۔ تو ایسے میں یہ بیان جو ہے مسلمانوں کو اور زیادہ آئسولیشن کی طرف دھکیلے گا، یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے جو مسلمان آل اوور انڈیا ہیں وہ کوئی بہت بڑی فورس جو ہے بن کے ابھریں گے پولیٹیکلی؟ دیکھیں جی، تباہی کے راستے پہ چلتے ہوئے آپ کبھی کوئی فورس بن کے نہیں ابھرتے۔ یہ ان کو ایک شراب کے پیچھے لگانے والی بات ہے، جس کو پنجابی میں بتی کے پیچھے لگانا کہتے ہیں۔ ایسی کوئی سچویشن نہیں ہے۔ اس طرح کی کوئی حرکت اور سوچ اور عمل، یہ جو ہے یہ جو ہے ریسیپی ہے ڈیزاسٹر کی، جس سے آلریڈی مسلمان گزر رہے ہیں۔ مسلمان کیوں ڈیزاسٹر سے آلریڈی گزر رہے ہیں؟ کہ ان کی جو ایجوکیشن ہے، ان کی، اب ظاہر ہے کہ آئسولیشن کی ایک سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ڈسپیرٹی ہے ایجوکیشن میں، کہ مسلمان ایجوکیشن کی طرف، ماڈرن ایجوکیشن کی طرف جانے کے بجائے زیادہ جو ہے وہ مطلب سائنس اور فزکس اور ان چیزوں کی طرف جانے کے بجائے، یا تاریخ اور فلسفے کی طرف جانے کے بجائے، وہ اپنے مدرسوں کے اندر جو ہے وہ کئی سو سال پرانا جو ایک فرسودہ قسم کا نظام، جس کو خود اہل مدارس جو ہیں وہ فرسودہ قرار دیتے ہیں، اس کا بار بار رٹا لگانے کو تعلیم سمجھتے رہے۔
اس طرح سرکاری ملازمتوں میں نہیں گئے، اس طرح جدید جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں نہ جانے کی وجہ سے محض ان کی آئسولیشن نہیں تھی، بلکہ سب سے بڑی وجہ سوچ جس نے کہ ان کو آئسولیشن میں ڈالا۔ اب اس سوچ کی وجہ سے یہ کانفلکٹ کریٹ ہوا کہ ایک وقت ایسا تھا کہ ہندوستان میں جی مسلمان جو ہے وہ یا صدر ہوگا، یا جو ہے وہ کوئی وزیر خارجہ ہوگا، یا وزیر دفاع ہوگا، یا وزیر تعلیم ہوگا، اس کے بغیر کیبنٹ بننے کے بارے میں کوئی نہیں سوچتا تھا۔ اور ایک وقت ایسا آیا کہ پارٹیوں نے یہ طے کیا کہ کسی کو ہم ایک ٹکٹ تک نہیں دیتے پورے ہندوستان میں۔ تو اس کے بعد بھی ان کو اپنی فیلڈ قسم کی جو اسٹریٹجی ہے اور جو رویہ ہے اس کا احساس نہیں ہو سکا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایسے لوگوں سے ڈیل کر رہے ہیں جو بنیادی طور پہ جو ہے وہ صرف اپنے عشق میں مبتلا ہیں، اور ان کو حقائق اور سچائی جو ہے وہ نظر ہی نہیں آ رہی۔ یہ تباہی کا راستہ ہے۔ ظاہر ہے کہ مودی صاحب کو یا کسی بھی ہندوستان کے کسی وزیر اعظم کو یا پاکستان کے وزیر اعظم کو ایسے لوگوں سے کتنا خطرہ ہو سکتا ہے؟ ان کے ارد گرد لاکھوں کی تعداد میں فوجیں کھڑی ہیں، کمانڈوز کھڑے ہیں، ٹینک اور بندوقیں ہیں، کیا کیا چیزیں ہیں وہ سامنے، وہ کوئی خطرے والی بات نہیں ہے، لیکن یہ اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار رہے ہیں اور ایک ایسی فرضی قسم کی بات کر کے تو اپنی نسلوں تک کو جو ہے وہ ڈیمیج کر رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں بشانی صاحب آپ۔ بہرحال اس خبر پہ ہم اپنی نظر بنا کے رکھیں گے اور اس میں جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی اس پر بھی بات کریں گے۔